محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مانا عرب نے تجھ کو یگانہ، گایا عجم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ چیخ پڑے چوٹی کے وہوڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ محترم ناظرین، ویسے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، لیکن آج میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی کرامت جس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روح کو تازگی پہنچے گی اور ایمان میں نکھار پیدا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید، جن کا آپ یقین کامل دیکھیں کہ کس حد تک اپنے مرشد کامل یعنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت و عقیدت تھی، کس حد تک ان کو اپنے پیر و مرشد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سبحان اللہ یقین کامل تھا۔ واقعہ کہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے ایک مرید خاص جن کا نام امجد علی خان تھا، وہ شکار کے بڑے عاشق تھے۔ شکار کرنے کی غرض سے ایک جنگل میں تشریف لے گئے، بندوق گولی سے لوڈ ہے اور شکار کے انتظار میں ہیں۔ چنانچہ ایک شکار نظر آیا، نظر پڑتے ہی آپ نے گولی چلا دی۔ اتفاقاً یہ گولی بجائے شکار کے ایک آدمی کو لگ گئی اور وہ شخص گولی لگتے ہی زمین پر گرا اور ہلاک ہو گیا۔ ان پر قتل کا مقدمہ چلا اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا اور پھانسی کی سزا سنتے ہی گھر والے پریشان ہو گئے۔ گھر میں ماتم برپا ہو گیا، پورا گھر غم و فکر میں ڈوب گیا اور گریہ زاری ہونے لگی، مگر امجد علی بالکل مطمئن اور خوش تھے۔ گھر والوں کو تسلی دی اور کہا کہ آپ لوگ گھبرائیں نہیں، میں انشاءاللہ بری ہو جاؤں گا اور مجھے پھانسی نہیں ہوگی، کیونکہ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرما دیا ہے کہ جاؤ، تمہیں پھانسی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ فیصلے کی تاریخ قریب آئی اور ان کے گھر والے جیل پہنچے۔ امجد علی نے کہا اطمینان رکھو، میں صبح کا گھر پر ہی ناشتہ کروں گا۔ جب ان کا حسن اعتقاد اور کمال اعتماد دیکھیے، جلادوں نے پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا اور پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، بولیے تاکہ آپ کی خواہش کو پورا کیا جائے۔ آپ نے جواب دیا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے، مجھے پھانسی نہیں ہوگی۔ وہ لوگ حیرت سے منہ تکنے لگے اور کہنے لگے یہ عجیب دیوانہ معلوم ہوتا ہے کہ تختہ دار پر کھڑا کیا جا چکا ہے، جان جانے میں صرف پھندا کھینچنے کی دیر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا ہے۔ اتنے میں لندن سے تار آتا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں اتنے قیدی اور اتنے خونی قیدی رہا کر دیے جائیں۔ فوراً امجد علی خان کو پھانسی کے تختے سے اتار لیا جاتا ہے اور رہا کر دیا جاتا ہے۔ رہائی پاتے ہی اپنے گھر پر پہنچ گئے۔ گھر میں دیکھا کہ لاش لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ گھر والے آپ کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر امجد علی خان نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ صبح گھر آؤں گا، ناشتہ بھی گھر میں ہی کروں گا، کیونکہ مجھے اپنے پیر و مرشد سرکار اعلیٰ حضرت کے ارشاد پر مکمل یقین تھا کہ جب میرے پیر و مرشد نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے
تو اب دنیا میں کسی کی طاقت نہ تھی جو مجھے پھانسی دے سکے۔ اس لیے تو بڑے ہی بہترین طریقے سے فرمانے والے نے فرمایا، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، ان کے منہ سے جو نکلے عین فرمان الہی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے عین فرمان الہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔